الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي رسول الله کی احادیث کا سلسلہ جو ہمارے درس میں شروع ہے، اسی سلسلے کی 12ویں حدیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، وہ میں نے تلاوت کی، جس میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے جامع کلمات کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ میں اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے گئے سوالات کے جوابات بیان کیے گئے تھے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا کہ اسلام کون سا افضل ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اسلام کی کسی خصوصیت کے بارے میں ارشاد فرماتے۔ یہ وہ احادیث مقدسات ہیں جو انسان کے ظاہری اور باطنی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہے کہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب اس کا عقیدہ درست ہوگا تو اس کے اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور اگر عقیدہ ہی درست نہ ہوا کہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں جن کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، ان کسی بھی ارکان میں سے کسی رکن کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اور عقیدہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر قائم ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احادیث مقدسات میں جن اعمال کا تذکرہ کیا، پچھلے درس کی کچھ احادیث اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی نہ وہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت دے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت دے، تو اسے بہترین مسلمان شمار کیا گیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی تعداد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ حدیث کو روایت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کو یاد کرتے تھے اور یہ لکھا کرتے تھے،
چنانچہ ان کی لکھی ہوئی احادیث کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جن احادیث کو بیان کیا وہ بیان کردہ تعداد حضرت ابو ہریرہ سے کم ہے۔ کم و بیش 700 احادیث مبارکہ انہوں نے روایات کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، انا رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی کون سی صفت، کون سی خوبی ایسی ہے کہ جو سب سے بہتر ہے، اور ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب سرکار جواب عطا فرمائیں اور اسلام کی اس خوبی کا ذکر کریں تو ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ورنہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کے ارکان کے بارے میں سوال کرتا ہے، اسلام کی خصوصیات کے بارے میں پوچھتا ہے، یا وہ اپنی زندگی کا جو طرز عمل ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض مصائب، تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کسی کے پاس اس غرض سے جاتا ہے کہ ان کا کوئی حل مجھے بتایا جائے، اور جب اسے اس کا حل بتایا جاتا ہے تو پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ سوال کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو مجھے جواب دیا جائے، جس چیز کے بارے میں میری رہنمائی کی جائے، جن مصائب اور آلام کا میں شکار ہوں، اگر کوئی ان کا حل مجھے بتا دیا جائے تو اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس سے وہ مصیبت دور ہو جائے، اس سے وہ تکلیف چلی جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یا جو اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، آ کر سوال کرتے تھے، ان کے سوال کا مقصد صرف سننا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنا مقصد ہوتا تھا، تاکہ ہم اس عمل کو کہ جو سرکار ہمیں عطا فرمائے اسے اپنی زندگی میں رائج کریں، اور سرکار کی زبان سے جو کلمات نکلے جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہمارے لیے ظاہر فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور سلام کو عام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر وہ شخص کہ جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ یہ دو عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے۔ اب پچھلی احادیث اگر دیکھیں تو کسی نے جب سرکار کی بارگاہ میں آ کر پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، حضور نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا۔ کسی نے آ کر سوال کیا کہ اسلام کی کون سی صورت افضل ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جہاد کرنا۔ کہیں نماز کے بارے میں حکم دیا، کہیں کسی اور فضیلت کا تذکرہ کیا، کہیں ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا بہتر ہے۔ تو اب ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی سوال کے کئی جوابات نبی کریم علیہ السلام نے دیے۔ محدثین کرام ان کی تطبیق یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سائل آتے تھے، جو سوال کرتے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام ان کے حال کے مطابق انہیں جواب عطا فرماتے تھے۔ اگر کوئی شخص ایسا سرکار کی بارگاہ میں آیا کہ صدقہ و خیرات میں کمی کرتا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے افضل عمل ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ کوئی شخص جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے لیے فرمایا کہ جہاد کرنا سب سے افضل ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرتا تھا، اس کے لیے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا۔ کوئی جو ہے وہ سلام میں کمی کرتا تھا، اس کے لیے فرمایا کہ سلام کو عام کرنا۔ تو غرض یہ کہ جس معاملے کا وہ سوال لے کر آیا تو سائل کے احوال میں جس چیز کی کمی تھی، سرکار نے وہ ارشاد فرما کر اس کی رہنمائی اس طرح سے کی کہ اس عمل کی تمہارے اندر کمی ہے، لہذا اسے پورا کر لو، اور یہی تمہارے لیے اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ تمام اعمال ہی افضل ہے، صدقہ و خیرات کرنا، والدان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جب جہاد فرض ہو جائے تو اس کے لیے گھر سے نکلنا، اسی طرح لوگوں میں سلام کو عام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کو ستھرا کر دیتے ہیں۔
چونکہ میں نے عرض کیا کہ عقائد پر سارے معاملات کی بنیاد ہے، عقیدہ درست ہے تو اس کے بعد اسلام یہ ایک مسلمان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اب اس کا کام ختم ہو گیا، جیسا کہ ہمارے بعض نادان مسلمانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس مسلمان ہو گئے یہی ہمارے لیے کافی ہے، اپنا نماز کی طرف راغب ہے، نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ کسی نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب انہیں اس چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو یہ نعرہ ان کی زبان پر ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری تو مغفرت ہو جائے گی۔ اگر یہی قاعدہ کلیہ اپنا لیا جائے تو پھر احادیث مقدسات میں اعمال کی جو وقت بیان کی گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جو رہنمائی فرمائی ان اعمال کی طرف، صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک لمحہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں صرف ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کے سرکار کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو اگر ملاحظہ کریں تو وہ عقائد کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتے تھے اور سارا دن روزہ بھی رکھتے تھے، وہ رات کو اٹھ کر نوافل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرتے تھے، وہ ان اعمال میں سب سے بہتر تھے، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھرے مجمع کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ آج کون شخص ہے کہ جس نے روزہ رکھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب میں نے روزہ رکھا ہے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج کون شخص ہے کہ جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کی بیمار پرسی کی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے۔ غرض یہ کہ جس عمل کا سرکار ارشاد فرماتے رہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں نے یہ اعمال کیے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ اعمال جمع ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال سے انسان اپنے آپ کو تہی دامن نہیں کر سکتا، یہ سوچے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کی تھی، ان کا وہ ایک عمل صحابی اسی بنا پر صحابی بنا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اس عمل کی بنیاد پر محدثین کرام نے لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اگر اللہ کی راہ میں ایک سا جو خیرات کر دیں تو وہ ساری امت کے تمام چیزوں کو خیرات کرنے سے افضل قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ انہیں جو نعمت حاصل ہے وہ آج کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس قدر فضائل و مراتب پانے کے باوجود ان لوگوں نے اعمال کو نہیں چھوڑا۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اسلام کی سب سے اچھی خوبی ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خصلت ہے، تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے اسلام لانا ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے، بلکہ ان کی نظر تو اس بات پر رہتی تھی کہ جس چیز سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہو ہمیں وہ ہر چیز کر دینی چاہیے، اور جس چیز سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں ان تمام چیزوں کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ کون سا اسلام، یعنی اسلام کی کون سی خوبی افضل ہے، تو یہاں حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو خوبیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ اب کھانا کھلانا غرباء، مساکین، یہ جتنے فقراء ہیں ان کو کھانا کھلانا بہت افضل اور بہترین کام ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم بعض اوقات کوئی عمل کرتے بھی ہیں تو اس عمل کرنے میں کس قدر نقائص ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ایسی غلطیاں، ایسے نقص اور ایسی ہماری نیتیں کہ اس عمل کی جو بنیاد تھی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانا یہ آج کل کے معاشرے میں کوئی اتنا آسان کام نہیں، اس لیے کہ معاشی حالات سب کے ایسے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات، اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عطا کیا یا جو اپنی حلال روزی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر راہ اللہ خرچ کرتے ہیں، کبھی 11ویں شریف کی صورت میں، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جب ولادت مبارکہ کا مہینہ آتا ہے تو اس میں مطلب ہے کہ کچھ لنگر پکا کر خرچ کرتے ہیں، اسے فقراء مساکین کو دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ بعض اوقات جب انسان کی شادی کے مراحل آتے ہیں تو ولیمے کی صورت میں، اسی طرح کسی کا جب انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بعض اوقات ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں غرباء اور مساکین اور فقراء، ان کے لیے اس کھانے کے اندر جو معاملات رکھے گئے تھے، یہ اگر وہ کھانا کھاتے تو اسے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا۔ لیکن ہماری غلطیاں کیا ہیں کہ ہم ان مراحل کے اندر بھی سب سے پہلے تو اپنے ان دوستوں کو بلاتے ہیں کہ جو خود مالدار ہیں، جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، وہ خود غنی ہے، وہ خود دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، اور غرباء اور مساکین کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جو فقراء ہیں انہیں نہیں بلایا جاتا۔ تو اب یہ ایسی دعوت کرنا کہ جس میں صرف اغنیاء کو بلایا جائے، غرباء اور مساکین کا خیال نہ رکھا جائے۔ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے اپنے ہی محلے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بہترین کھانے نہیں کھا سکتے، معاشی حالات کی وجہ سے ان کے گھروں میں اچھا کھانا نہیں پکتا۔ تو جب ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں ہم شادی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ جو غرباء اور مساکین ہیں، اور اس میں سب سے پہلے پڑوسیوں کا، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امی مجھے بار بار آ کر کہتے رہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہیں وراثت میں بھی ان کے حقوق کے بارے میں نہ بیان فرما دے، کہ جب کوئی آدمی مرے، اس کا انتقال ہو، تو پڑوسی جو ہے اس کے ورثاء جو بن کر اس کے مال وراثت میں سے بھی حصے کے مستحق نہ ہو جائے، یعنی اس قدر ان کے حقوق ہے، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو غرض یہ کہ ہماری غلطی کیا ہے کہ جب ایسے مواقع پر ہم کھانے کا اہتمام کرتے بھی ہیں تو غرباء مساکین کو نہیں بلاتے، فقراء میں تقسیم نہیں کرتے، اپنے قرب و جوار میں جو غریب ہیں ان کو دعوت نہیں دیتے، ہاں اپنے دوست احباب کو جو اغنیاء ہیں وہ لوگ کہ جو کھا کر چلے جائیں گے، دعا بھی نہیں دیں گے، اور اگر کسی غریب کو آپ کھلائیں گے وہ کھا کے آپ کو دعا بھی دے گا، اور وہ آپ کا کھانا جو اس نے کھایا وہ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس کی صفت اور فضیلت بیان کی کہ جو راہ للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ مومن کے جو صفات ہے جب وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جب ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ کیا اس کی نیت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، اور جب ہم کھانا کھلاتے ہیں وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو اس سے ہم کسی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتے کہ اب ہمیں کوئی اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عوض ہمیں آخرت میں عطا فرما دے گا۔ تو غرض یہ کہ تطعم الطعام، کھانا کھلانے میں بہت وسعت ہے کہ ہم ان لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دیں کہ جو مستحق حضرات ہیں۔ اسی طرح آپ ہر معاملے میں دیکھ لیجئے، مستحق حضرات پیچھے رہ جاتے ہیں، جو مستحق نہیں ہیں ان کو آگے رکھا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی دعوتیں کی جاتی ہیں، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ وہ غرباء اور مساکین کہ جن پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی، جن کے بارے میں حدیث نے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین اسلام یہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اب آپ غرباء اور مساکین کو بلائیں تو ساتھ اغنیاء کو بھی بلا لیں، دوست احباب کو بھی بلا لیں، رشتہ داروں کو بھی بلا لیں، سب کو بلائیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جائے کہ جو اس بات کے مستحق ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ دعائیں دیں، اور یہ تمہارا کھانا کھلانا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، سلام کو عام کرنا، لوگوں کو سلام کرنا، عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، ہر وہ آدمی کہ جسے تم جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اگر غور کیا جائے، اس میں بھی بہت وسعتیں ہیں۔ یہ سنت بھی ہمارے معاشرے سے اب متروک ہو گئی، سلام کو عام کرنے کا ذہن ختم ہو گیا، دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہاں تک صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ جب دو صحابہ کرام ایک دوسرے کو سلام کرتے ملنے کے بعد، تو پھر اس کے بعد جدا ہو جاتے، پھر درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی اوٹ ہو جاتی، کوئی دیوار آ جاتی، پھر ملتے تو پھر سلام کرتے۔ تو یہ حدیث میں حکم دیا گیا کہ جب درمیان میں کوئی اوٹ آ جائے، کوئی چیز حائل ہو جائے، اب ملو تو پھر سے سلام کرو،
اور جب ایک مسلمان بار بار دوسرے کو سلام کرے گا، سلام کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور سلامتی کا مقصد یہ ہے کہ میرے ہر فتنے اور شر سے تم محفوظ ہو گئے، اب میں تمہیں کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم میری طرف سے سلامتی میں ہو۔ اور جب وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تو گویا کہ اس نے بھی ہمارے مال اور جان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تم پر بھی میری طرف سے سلامتی ہو، تمہیں بھی میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو جب دو مسلمان بار بار ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہیں گے اور بار بار دوسرے کو یہ کہتے رہیں گے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی اندیشہ، کوئی فتنہ، کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، تو اس معاشرے کے اندر کس قدر امن و امان پھیل جائے گا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ہر معاملے کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر یہ سلام کہ جس کی سنت آج متروک ہو گئی، لوگ اس کو چھوڑ چکے، نہ اپنے گھر میں جا کر سلام کرتے ہیں، نہ اپنے دفتر میں جا کر سلام کرتے ہیں، نہ جب دوسرے مسلمان کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، حالانکہ اس کی خود اپنی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کوئی شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ 10 نیکیاں لکھی گئی۔ دوسرا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جواب اور فرمایا کہ 20 نیکیاں لکھی گئی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کہ 30 نیکیاں لکھی گئی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ کسی نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ یہ کلمات کہے تو فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں لکھی گئی۔ تو غرض یہ کہ ایک سلام کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے رب کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں 40 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں۔ تو جب بار بار ایک سلام کرنے کی عادت ہوگی، جب مسلمان سے ملاقات ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ دن بھر میں کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ ہاں، جتنے الفاظ حدیث میں بیان کیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ، یہی الفاظ ہیں خیر و بھلائی اور برکت کے، انہی پر قائم رہا جائے۔ بعض لوگ اپنی طرف سے پھر وہ جنت المقام، دوزخ الحرام یہ الفاظ ملاتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی یہ سنت ہے۔ سنت یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ اگر یہ پورے کلمات نہ کہ تو السلام علیکم کہہ دے کہ اس کی بھی اسے نیکیاں ملیں گی۔ تو بار بار یہ اس سنت کو جب اپنائے گا، خود بھی سلامتی میں ہوگا، دوسرے بھی اس کے فتنے سے سلامتی میں رہیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلتیں بیان کی سلام کرنے کی، احادیث مقدسات میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، معمول ان کا یہ تھا کہ رات کو ایک مخصوص وقت میں گھر سے نکلتے، کسی صحابی کو ساتھ لیتے، حضرت ابو طفیل کو ایک مرتبہ ساتھ لیا اور چلے بازار میں، بازار سے ہونے کے بعد پھر واپس آ گئے، کوئی چیز انہوں نے خریدی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو طفیل کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، وہ ان کے ساتھ چلے، پھر اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر جب انہیں کہا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہاں گھر سے نکلتے تو ہے، راستے میں کوئی چیز خریدتے نہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو طفیل، اس بات پر غور کیا کرو کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں اور واپس پلٹتا ہوں تو راستے میں جو بھی مسلمان مجھے ملتا ہے میں اسے سلام کرتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے نکلتا ہی اسی نیت سے ہوں کہ جو بھی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، اور یہ سلام کرنے کی سنت اور اس کا ثواب حاصل کر کے میں گھر پلٹتا ہوں، تو کیا یہ نیکی کم ہے کہ جس پر عمل کیا جائے؟ تو گویا کہ یہ ایک مسلمان، یہ ہماری بھی روٹین اور عادت ہے کہ ہم رات کو کھانا کھانے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں، گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ نیت بھی کر لی جائے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی یہ سنت ہے کہ گھر سے نکلے تو اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، ایک تو اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، دوسرا اس صحابی رسول کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے، ان کے جو معاملات ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ بھی اس سنت پر اس قدر کثرت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر اس آدمی کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ دیگر احادیث مبارکہ میں یہود و نصارہ کو سلام کرنے سے منع کیا گیا، تو جس قدر بھی بد مذہب لوگ ہوں گے، جس قدر بھی بد باطن فرقے والے لوگ ہوں گے، ان تمام کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث سے ہمیں یہ کلیہ ملتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا گیا کہ یہود اور نصارہ ان سے کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم انہیں سلام کریں یا نہ، تو سرکار نے منع فرما دیا اور کہا کہ اگر وہ خود سلام کریں تو انہوں نے فرمایا کہ وعلیکم اتنا کہہ دیا کرو۔
تو اب یہ کہ ان کا سلام کرنا یا ان کو جواب دینا، یا ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس پر سلام ہو۔ تو اس طرح ان لوگوں کو سلام نہ کرنے کا حکم ہے کہ جو بد باطن ہیں، بد فرقہ ہیں اور ایسے بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں، یہ یہود و نصارہ ہے۔ ہاں اگر وہ خود سلام کر دیں تو اب اس کی کئی توجیحات ہمارے محدثین کرام نے کی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے کہ اب آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ اسے سلام کرے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اب اس کی طرف جو توجہ دلائی تو امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے تو اس کی تعظیم کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور یہ ایک اللہ کے محبوب بندے کی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سچی محبت رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، ان کی یہ شان ہے کہ جب بھی کوئی بد عقیدہ سامنے آتا ہے تو اس کی تعظیم کرنے کو حقیقتاً دل نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا کہ اسے سلام کیا جائے، اس لیے کہ یہ روشنی جو ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، یہ جانچ لیتی ہے کہ کسے سلام کرنا چاہیے اور کسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ان چیزوں کی طرف انسان کی رغبت دلاتی ہے کہ جہاں یہ احکام ہے وہاں ان چیزوں پر بھی عمل کیا جائے۔ اب اس کی توجیہ محدثین کرام یہ کرتے ہیں کہ انسان کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، تو جب کبھی ایسا موقع آ جائے کسی فتنے سے بچنے کے لیے سلام کرنا ہی پڑے تو اپنے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کر لے، اس نیت کے ساتھ سلام کر دے، فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس کی نیت بھی درست ہو جائے گی اور اس کو بھی سلام نہیں ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کرنے کی ممانعت، ہاں جن کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس اعتبار سے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، تو ان کو سلام کرنے کا حدیث میں حکم دیا گیا اور اسے اسلام کی بہترین خوبی قرار دیا گیا کہ یہ بہترین صفت ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک روایت نقل کی گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں مفلسی اور محتاجی ہے۔ یہ عموماً ہر شخص رونا روتا ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، غربت اور محتاجی نہیں جاتی، لوگوں کا قرض جو ہے مجھے کثرت سے دینا ہے۔ تو اب میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اگر کسی سے کسی بارے میں کوئی سوال کیا جائے یا کسی سے کوئی علاج دریافت کیا جائے، ڈاکٹر یا حکیم کے پاس آپ جاتے ہیں اپنی بیماری کا علاج اس غرض سے، تو جو وہ دوا آپ کو دیتے ہیں وہ آپ ہر صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ اس میں مجھے فائدہ ملے گا، اس میں مجھے شفا ملے گی، اسے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے جب بھی کھاتے ہیں، دل نہیں چاہتا جب بھی کھاتے ہیں۔ لیکن یہی صورت ان احادیث مبارکہ میں کہ جن لوگوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں سوال کیے، حضور نے جواب عطا فرمائے، تو ان کی یہ نیت ہوتی تھی کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا کر اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی سے اگر پوچھتے بھی ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس غربت اور محتاجی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے گھر میں پریشانی اس کا طریقہ کیا ہے، کسی کو نظر لگی اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو جب اسے طریقہ بتایا جاتا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات اس کے ثمرات بھی اسے نہیں ملتے۔ ہم صرف سنتے ہیں، سننے کے بعد اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ احادیث مقدسات میں جن چیزوں کی ترغیب دلائی گئی اور جو علاج بتایا گیا، اگر کوئی شخص ان پر عمل کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں کسی کو شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مفلس ہوں، اس کا کوئی حل بتایا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حل اسے ارشاد فرمایا، بیان کیا اسے۔ اب اس نے جب اس پر عمل کیا، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آیا، وہ علاج کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام سلام کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آدمی گھر میں داخل ہو پھر سلام کرے، گھر میں کوئی شخص موجود ہے یا موجود نہیں ہے جب بھی سلام کرے۔ اب کوئی شخص موجود نہیں ہے تو سلام کرے، اور اس نیت کے ساتھ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ تشریف فرما ہوتی ہے، تو سرکار پر صلاۃ والسلام پڑھے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھ لے۔ گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، ہاں گھر کے افراد موجود ہیں تو اب کسی ششو پنج میں نہ رہے کہ بعض اوقات آدمی شرماتا ہے، گھر میں بیوی ہے تو اس کو سلام کرنے سے شرما رہا ہے، بچہ ہے تو سلام کرنے سے شرما رہا ہے۔ اب ان سے شرمانا کیا، سلام کرنے میں تو اس قدر فضائل اور برکتیں ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا طریقہ سلام کرنے کا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے،
لیکن خود اپنا عمل کیا تھا کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم بچے تھے، کھیل رہے تھے، سرکار جب تشریف لاتے تو بچوں کو خود سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام میں ابتدا کرنے کا عمل آج بھی جاری و ساری ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی سرکار کے روضہ انور پر جب کوئی شخص حاضر ہوتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کروں، یہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ سلام کرے سرکار اسے سلام فرما چکے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں خود ابتدا کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو، وہ داخل ہونے کے بعد سلام کرے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے، اور ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تمام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ اب یہ عمل وہ شروع کر دے، جس کے گھر میں محتاجی ہے، جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، اس شخص کو جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی، اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسے تعلیم دی تھی، اس نے اپنی زندگی میں اسے نافذ کیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آدمی جو فقر و فاقہ رکھتا تھا، جو محتاج تھا، اللہ نے اسے اتنا دیا کہ اب وہ اوروں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ایک بہترین عمل اور نسخہ ہے، اگر اپنی عادت اس کی ہم معمول بنا لیں، اور اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، گھر میں داخل ہوتے آدمی سلام کرے، سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھ لے، پھر اس کے نتائج دیکھے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مفلسی کو دور فرما دے گا اور اسے اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف وضاحت فرمائی کہ اسلام کی خوبیاں جو ہے، جب پوچھا گیا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، تو وہ صفات بیان کی۔ اب اس سے آدمی یہ نہ سوچے کہ نماز روزہ یہ سب چیزیں کچھ نہیں، بس خالی اس پر عمل کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر۔ اسلام آدمی کے ظاہر و باطن کو سنوارتا ہے، اب اسے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے یہ اعمال بیان کیے گئے کہ وہ فرائض کے بعد ان پر عمل کرے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا ایک آدمی نے تو حضور نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، یہ بہترین اعمال میں سے ہے، اور جب ان پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث میں جن دو چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، رب کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Gracias.